نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21 کا ایک حصہ ناظرین گرامی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ چند منٹ قرآن کریم کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ہم قرآن کریم میں سائنس کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہیں ہم اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے کیل کے طور پر زمین میں ٹھوک دیا ہے تاکہ یہ زمین کو تھامے رکھیں۔ انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is assertion of the Quran that mountains are nails، کہ یہ جو جتنے بھی پہاڑ اور پہاڑیاں ہیں یہ ایک طرح کے کیل ہیں تاکہ زمین ہلنے نہ پائے۔ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا اور ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں گاڑ دیا ہے تاکہ زمین پر بسنے والے لوگوں کو یہ لے کر ہلنے نہ لگے۔ گویا یہ پہاڑ ہیں جنہوں نے زمین کو تھاما ہوا ہے اور یہ کارگہ حیات، یہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے جیسے علمی پیش رفت ہو رہی ہے ویسے ویسے کائنات کے بہت سارے سربستہ راز منکشف ہو رہے ہیں۔ پہاڑوں کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں، اور کرۂ ارض پہ زندگی کو پہاڑ کس طرح ریگولیٹ کرنے میں مددگار ہے، اس کی جانب میں اشارہ کروں گا کہ یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں اور یہ 7 کانٹیننٹس میں ہیں، ہمارے پاس 7 بر اعظم ہیں، 7 کانٹیننٹس میں جتنے بھی پہاڑ ہیں، پہاڑ سطح سمندر سے جتنے اوپر نظر آتے ہیں زمین کے اندر اس کے مقابلے میں 10 سے 15 گنا زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، تقریباً 9 کلومیٹر وہ سطح سمندر سے اونچی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ زمین کے اندر ماؤنٹ ایوریسٹ 125 کلومیٹر ہے، 125 کلومیٹر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح زمین کو ہم نے ہموار اور بچھونا بنا دیا تمہارے لیے تاکہ تم زندگی کی ایکٹیویٹیز اور زندگی کے اعمال اس پہ تم سر انجام دے سکو۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے کیل بنا دیے پہاڑ تاکہ معاملہ ٹھیک چلتا رہے اس دھرتی پہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا والجبال ارساہا، یہ جس طرح جہاز، بحری جہاز جس طرح سمندر میں لنگر انداز ہوتا ہے، جب لنگر پھینکا جاتا ہے تو پھر جہاز اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس لنگر کی طرح ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گویا گاڑ دیا ہے تاکہ زمین یوں لوگوں کو لے کے ہلنے نہ لگے۔ میں اس کی وضاحت یہ کرتا ہوں کہ زمین میں کس طرح پہاڑ کیلوں کی مانند ہے۔ یہ ہماری زمین کے تھوڑا سا نیچے ایک میگما لیئر ہے۔ میگما لیئر کیسی لیئر ہے کہ اس میں معدنی اور نامیاتی قسم کا مواد ہے۔ یہ جو پہاڑ گاڑ دیے گئے ہیں یہ میگما لیئر سے زمین کی اوپر کی سطح کو دائیں بائیں پھسلنے نہیں دیتے، آگے پیچھے نہیں جانے دیتے۔ ایک دوسرا بہت ہی اہم ہے، خاص طور پر ہمارے بچے جو جیالوجی پڑھتے ہیں یا جو نیچرل سائنسز پڑھتے ہیں ان کو میں عرض کر دوں کہ اس کے نیچے مینٹل لیئر ہے۔ مینٹل لیئر دراصل ایک تھک اور سالڈ لیئر ہے ہماری دھرتی کے نیچے، میگما لیئر کے نیچے، اور وہ تقریباً 2900 کلومیٹر تک زمین کے اندر ہے، 2900 کلومیٹر۔
اور انٹرنیشنل جغرافک سوسائٹی کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم زمین اور سمندر یعنی خشکی اور سمندر پورے کو اگر ہم ایک یونٹ سمجھیں تو یہ جو مینٹل لیئر ہے یہ تقریباً 84% ہے. یہ 84% ہے. یہ جو اللہ میاں نے کیل ٹھوکے ہوئے ہیں زمین میں، ان کیلوں کے سبب زمین، حالانکہ زمین تو بہت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، آپ نے کبھی ملک شیک بنتا دیکھا ہوگا. جب ملک شیک شیکر میں ہم برف ڈال دیتے ہیں، دودھ ڈال دیتے ہیں، آم ڈال دیتے ہیں، چینی ڈال دیتے ہیں، جب شیکر چلتا ہے تو ساری چیزیں آپس میں ایک ہو جاتی ہیں. بھئی جس سپیڈ سے زمین چل رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ مٹی، درخت، بلڈنگیں، ساری چیزیں، انسان، جانور، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ رل مل جائیں. اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کیل ہیں، یہ پہاڑ ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پہ زندگی کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہاں زندگی ممکن ہی نہ تھی. اور پھر کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کا قد اونچا بھی ہوتا رہتا ہے، نیچا بھی ہوتا رہتا ہے. اگر پہاڑوں پہ بہت سارے جنگلات ہوں اور جنگلات کاٹ دیے جائیں تو گویا پہاڑوں کا وزن کم ہو جائے گا، تو نیچے جو لاوا ہے، زیر زمین جو لاوا ہے وہ پش کر رہا ہے اوپر کو، تو پہاڑ تھوڑے سے اونچے ہو جائیں گے. اور جب آئس شیٹس آ جائیں پہاڑوں کے اوپر، اور جب بہت برف باری ہو جائے پہاڑوں کے اوپر، درخت بہت اگائیں، جنگلات اگ جائیں اور پہاڑوں کے اوپر بوجھ بڑھ جائے تو پہاڑوں کا قد نیچا ہو جاتا ہے، وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. ناظرین گرامی، یہ پہاڑ ہیں جن کے سبب ہمارا زندگی کا کاروبار چل رہا ہے. اور دراصل یہ اللہ میاں کی حکمتیں ہیں. وہ جس طرح اللہ نے کہا کہ تم اپنے اندر دیکھ لو، تم اللہ کے اس کارخانہ قدرت کو تم دیکھ لو تو تمہیں ہماری کبریائی سمجھ آ جائے گی. پہاڑوں کے اس نظام کو سمجھ لیں تو ہمیں اللہ کی کبریائی سمجھ آ جاتی ہے. اور ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ أَوَّابٌ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اب آپ ہمارے بندے داود علیہ السلام کا تذکرہ کریں، جو بہت شہزور تھے، بہت ہی طاقتور تھے اور خوب اللہ کی جانب رجوع کرنے والے تھے. ہمیشہ ان کا اللہ کے ساتھ سلسلہ جڑا رہتا تھا. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ. ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا. کیوں تابع کر دیا تھا؟ یسبحن بالعشی والابکار، تاکہ یہ پہاڑ بھی داود کے ساتھ صبح و شام اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. یہاں میں خاص طور پر میں نے یہ آیت قرآن کریم کی اس لیے بیان کی ہے سورہ صاد سے کہ اب یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یہ اشجار ہیں، یہ حجر ہیں، پتھر ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یہ پہاڑ کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ یہ نوجوان سائنسدانوں کا کام ہے کہ وہ اس جانب بھی ٹوہ لگائیں کہ پہاڑوں کا کیا رول ہے اور پہاڑ کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. شکریہ جی.